سسٹم جس میں آپ موجود ہیں وہ سسٹم کولیپس کر چکا ہے؟ دیکھیں جی، میں تو سچی بات ہے، ہم کیونکہ چھوٹے ورکر ہیں اس لیے ہماری بات کون سنتا ہے، لیکن میں تو بڑی مدت سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا بیوروکریٹک سسٹم، ہمارا اکنامک سسٹم، اس ملک کا جو گورننس ماڈل ہے یہ کولیپس کر چکا ہے، یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب نقوی صاحب نے بات کی ہے کیونکہ وہ کیبنٹ ممبر ہیں اور ان کی بات بالکل وزن ہے، اور جو ایک کیبنٹ ممبر اور کیبنٹ بھی ایک اہم وزیر ملک کا جب وہ یہ بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس پہ تو گورنمنٹ کو میرے تو خیال میں بالکل یہاں چھوڑ دینا چاہیے، تو یہاں اس کی وضاحت کرنی چاہیے، حکومت چھوڑ دینی چاہیے۔ مطلب ایک کیبنٹ ممبر آپ کو کہے کہ سسٹم کولیپس کر گیا، کچھ ڈیلیور نہیں کر سکتا، اور بات میں وزن بھی نظر آتا ہے۔ ایک ایسا بندہ جو نگران وزیر رہا ہو، وزیر اعلیٰ رہا ہو پنجاب کا، جس نے الیکشن کروائے ہوں، جہاں سے 2/3 میجارٹی آپ کو اب مل چکی ہے، اس صوبے کا وزیر اعلیٰ وہ کہے سسٹم کولیپس کر گیا، اس کا مطلب ہے کہ اندر کا گھر کا بیدی لنکا ڈھائے، گھر کے بیدی نے لنکا ڈھا دی ہے۔ لنکا ڈھا دی، یہ بتائیں، اور اس کی وضاحت تو اب یقیناً نون لیگ کو کرنی چاہیے۔ اور دیکھیں جوڈیشری ہے، لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا، اب ماورائے جوڈیشل سسٹم کولیپس کر گیا کہ ماورائے عدالت قتل ہو رہے ہیں، اور جوڈیشل پراپر اگر ڈیلیور کر رہی ہوتی جوڈیشل سسٹم تو ماورائے عدالت قتل کرنے کی کیا ضرورت پڑتی ہے۔ اور دوسرا، آپ ہاسپٹل میں چلے جائیں بغیر سفارش کے، آپ بجلی کا میٹر مجھے بغیر سفارش کے یا پیسوں کے لگوا کے دکھائیں، آپ گیس کا میٹر بغیر پیسوں کے یا آپ سفارش کے لگوا کے دکھائیں، نہ آپ ہاسپٹل میں داخل ہو سکتے ہیں۔ سکول، سرکاری سکول آپ نے پرائیویٹائز کر دیے ہیں۔ سرکار کے ذمہ کیا ہوتا ہے؟ ایجوکیشن، ہیلتھ اور سیکورٹی، لا اینڈ آرڈر، تینوں سسٹم جب نہیں ہے تو پھر کولیپس ہی سمجھیں نا۔ تو یہ بتائیں کہ آپ ظاہر ہے کہ اقتدار کے ایوانوں میں، اور آپ اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہیں، آپ کی جماعت جو ہے وہ اقتدار کے اس ایوان کا حصہ ہے۔ گورننس ماڈل کے حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر سے بھی سوال ہوا، انہوں نے جو گفتگو محسن نقوی صاحب نے کی تھی، انہوں نے کہا کہ وہ ان کی ذاتی گفتگو تھی، لیکن پھر اس کے بعد جو باتیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی گورننس کے حوالے سے اور گورننس سسٹم کے کولیپس کرنے کے حوالے سے، ادھر بھی وہی سینٹیمنٹ ہے۔ تو ہم اس کا کیا مطلب سمجھیں کہ جو موجودہ حکومت ہے اس پر اہم ترین جو طاقتور کوارٹرز ہیں انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا؟ دیکھیں اس پہ تو عیسیٰ بھائی آپ کسی نون لیگ کے وزیر سے جواب لیتے تو زیادہ بہتر تھا۔ میں تو ایک لے مین ہوں، نہ اس وقت اسمبلی کا ممبر ہوں، نہ میں تو ایک عام پولیٹیکل ورکر ہوں۔ میں تو آپ کے پولیٹیکل چھوٹا سا جو ہمیں سوجھ بوجھ ہے اس پہ ہم اپنی رائے دے سکتے ہیں، اور اس پہ آپ اس سوسائٹی کا حصہ ہیں، آپ گراس روٹس پہ بھی بڑے جاتے ہیں، آپ فارن پالیسیز کو بھی کور کرتے ہیں، تو آپ مجھے دکھا دیں کون سا ڈپارٹمنٹ چل رہا ہے۔ نہیں، میں نے تو پاکستان کی داخلی سیاست کے اوپر جو گفتگو ہے، ابھی جو 28 فروری کے بعد اگر آئی ایس پی آر صاحب یا وزیر داخلہ صاحب اگر وہ گورننس پہ کویسچن اٹھا چند صاحب، اگر میری رائے آپ نے پوچھنی ہے نا، 28 فروری کے بعد سے میں نے پاکستان کی لوکل پالیٹکس کے حوالے سے ویڈیوز نہیں کی، فالو میں اس کو کرتا رہا ہوں۔ جب 28 فروری کو میں نے لوکل پالیٹکس پر بات کرنا چھوڑی تھی، یہ حکومت اس وقت بھی اتنی ہی نکمی تھی جتنی آج ہے، تو لہٰذا میری رائے جو ہے نا اس کو تو ذرا سائڈ پہ رکھ دیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کولیپسڈ سسٹم ہے، اس کولیپسڈ سسٹم کو بہتر کرنا ہے تو کس نے کرنا ہے، اور چھوٹے انتظامی یونٹس کے حوالے سے یہ تو مطالبہ بڑے عرصے سے بہت سارے لوگوں کا رہا ہے۔ طلال چودھری نے کہہ دیا کہ شروع جو ہے وہ سندھ سے کریں، پنجاب میں تو چیزیں بڑی بہتر ہیں۔ دیکھیں اگر پنجاب میں اس وقت کیونکہ کنسنسس ہو چکا ہے، نون لیگ بھی کہتی ہے کہ جنوبی پنجاب صوبہ بننا چاہیے، الیکشن کے مینیفیسٹو کا حصہ ان کا بھی ہے، پیو پارٹی بھی کہہ چکی ہے، صوبائی اسمبلی سے قانون آئین کے مطابق قرارداد پاس ہونی ہے، وہ بھی ہو چکی ہے، سینٹ سے بھی ہو چکی ہے، تو اس کا مطلب ہے پھر بسم اللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب سے بسم اللہ کریں۔ آپ جو بھی آپ نے یونٹس بنانے ہیں، جو بھی آپ نے صوبے بنانے ہیں، اس کے لیے اتفاق رائے ضروری ہے۔ آپ مزید ہم قوم کو تقسیم نہیں کر سکتے۔ اب جو صوبوں، ہاں جہاں تک لوکل باڈیز کا تعلق ہے اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں فوراً وہ پنجاب میں سے نظام آج تک نافذ ہی نہیں ہوا لوکل باڈیز کا۔ سندھ میں تو ہے، سندھ میں آپ کہیں جی بہتری کرنی ہے، پنجاب میں تو آپ نے ریفارمز ابھی لانی ہے، لوکل باڈی سسٹم یا پروونشل فائنانس کمیشن ہے اس پہ آج تک عمل درآمد نہیں ہوا۔ اب جو سب سے بڑی ہے اس وقت جو کہ زرعی ملک ہے اور اب گندم امپورٹ کر رہے ہیں، اور اس سے بڑا سسٹم کولیپس کا کیا ہوتا ہے؟ جب آپ آٹا روٹی بھی اپنی باہر سے منگوائیں، ہو آپ کا زرعی ملک، اور آپ نے یہاں ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو سارا ملک دے دیا ہے، زراعت تباہی کے دانے پہ ہے، کاٹن
اس پہ بڑی ڈبیٹ ہو سکتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں ڈبیٹ ہونی چاہیے، سسٹم کولیپس پہ بالکل اوپن ڈبیٹ ہونی چاہیے، اوپن ڈبیٹ ہونی چاہیے. اچھا سسٹم جس سسٹم کے کولیپس ہونے کی بات ہو رہی ہے اب، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی از پارٹ آف دیٹ سسٹم، اور آپ لوگوں نے پہلے ہاتھ بڑھایا اور آپ ہی کے تھرو ہوا پاکستان تحریک انصاف کی طرف، اور وہ معاملہ آگے نہیں چڑھا. آپ نون لیگ کے ساتھ بیٹھ گئے، آپ نے کہا ڈیریل نہیں ہونے دینا، پھر تو معاملہ جو ہے وہ لپٹ جائے گا، الیکشنز پتہ نہیں پھر شاید ہوں نہ ہوں، 8-10 سال کے لیے پوسٹ پون ہو جائیں، نگران حکومت اور پھر ایک ایکسٹینڈڈ عبوری حکومت، اور اس کو چلایا جائے. تو آپ نے کہا کہ ہم تو یہ نظام بنانے کے لیے. لیکن حیران ہوا میں 2 دن پہلے بلاول بھٹو زرداری نے پہلی مرتبہ موجودہ حکومت کو، یعنی آپ کی پارٹی میں ندیم افضل چند، شیلہ رضا صاحبہ، عبدالقادر مندوخیل اور گورنر پنجاب صاحب، ان کے علاوہ میں نے نہیں سنا کہ کسی شخص نے فارم 47 کی حکومت موجودہ حکومت کو قرار دیا ہو. بلاول بھٹو زرداری اس حکومت کے بننے کے 902 یا 903 دن کے بعد پہلی مرتبہ کہتے ہیں کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے. یہ بلاول کو کب پتہ چلا کہ فارم 47 کی حکومت؟ دیکھیں آپ اگر انہوں نے کہہ دیا ہے، ہم پارٹی کے، میں انفارمیشن سیکرٹری ہوں، میں تو پہلے دن سے کہتا ہوں، پارٹی کے ورکر بھی کہتے ہیں، پارٹی کے بقایا لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ ان کی میجارٹی نہیں تھی. پیپلز پارٹی سب سے دوسری نہیں، جو آزاد جیتے ہوئے تھے یا اور لوگ جیتے ہوئے تھے، کچھ پی ٹی آئی کے ہوں گے، کچھ سنی تحریک کے ہوں گے یا انڈیپینڈنٹ ہوں گے. نون لیگ کی میجارٹی نہیں تھی، یہ حقیقت بات ہے. اچھا دوسرے نمبر پہ کون سی جماعت؟ پیپلز پارٹی. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت نمبر 1 جماعت بنی ہوئی ہے نون لیگ، وہ تیسرے نمبر پہ تھی، وہ تیسرے نمبر کی جماعت تھی. پنجاب میں بھی؟ بالکل پنجاب میں، سینٹرل پنجاب میں بھی. آپ مجھے لاہور میں بھی 16 سیٹوں سے اوپر گن کے دکھا دیں کون کون سی سیٹ ہے. 16 سیٹیں. 16 کے علاوہ 17ویں سیٹ میں 16 میں نے بڑی ڈسکشن کی ہے کئی لوگوں سے کہ کون کون سے فارم 45 والے ہیں. اچھا تو مجھے 15-16 سے آگے جو ہے نا وہ نظر نہیں آ رہا. تو آج جب کشمیر میں دھاندلی کے حوالے سے بات کی، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا. میں اف یو الاؤ می میں اس کو پلے کرتا ہوں. آپ نے تو وہ تقریر خود میرا خیال ہے وہاں پر بیٹھا ہوا موجودگی میں سنی. میں چاہتا ہوں کہ لوگ بھی سنیں، اور میں آپ سے اس کا مطلب سمجھنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جب ہاتھ بڑھانے کی اور تحریک انصاف کی طرف ہاتھ بڑھانے کی بات کر رہی ہے، ایگزیکٹلی یہ ذرا آپ بھی سن لیں کہ کیا کہا ہے. چند صاحب کی بھی ان کے سامنے ہوئی تھی بات، لیکن ایک دفعہ دوبارہ ان کو سنوا دیتے ہیں. سیاستدان کی طرف بڑھا رہا ہوں. ہر وہ سیاسی جماعت جو الیکشنز میں دھاندلی سے تنگ آ چکے ہیں، ہر وہ سیاسی کارکن جو اپنا فیصلہ خود کرنا چاہتے ہیں، آئے میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ تھامے. انشاءاللہ تعالی ہم مل کے پارلیمان کے تھرو بھی اصلاحات لے کر آ سکتے ہیں. مل کے پاکستان میں صاف و شفاف، کشمیر میں بھی صاف و شفاف انتخابات ہونا چاہیے. اور اگر بات اس 1 پوائنٹ ایجنڈا تک محدود ہوگی تو میں تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے کام کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ بلاول کہہ رہے ہیں کہ میں بنیادی چیز ہے فری اینڈ فیئر الیکشن ریفارمز، الیکشن کمیشن کی ریفارمز، اور جو عوام، جو بلاول نے کہا ہے نا، حق حاکمیت، حق ملکیت، حق روزگار، ان سب کا جواب جو ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن میں ہے بنیادی طور پر. اگر آپ کی گورنمنٹ ہی لیجیٹیمیٹ ہوگی، تو اگر آپ کی گورنمنٹ، پہلے آپ گورنمنٹ لیجیٹیمیٹ کریں.